اگر آپ یا کیس کرتے ہو تو آپ کا راستہ کھلا ہوا ہے، کر لیں۔ ہم نے 5 الیکشن کیے، ہم چھٹا الیکشن بھی کر سکتے ہیں، ہم 7واں الیکشن بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی ہم قلعہ عبداللہ میں اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خدا نخواستہ اس عوام کو تکلیف میں ڈالیں، یہاں پہ امن امان کا مسئلہ خراب کریں۔ اس دفعہ انہوں نے تو یہاں تک ہمیں دھمکیاں بھی دی۔ ان کا صوبائی صدر کھارودان، آپ ویڈیو دیکھ لیں، تینوں پارٹیاں مل گئی، جمعیت، پشتونخوا اور پی ٹی آئی۔ میں اب یہ وہ 3 پارٹیاں تھیں، ابھی تھوڑا آرام کر لیں، میں ان کو مشورہ دوں گا 5 سال آرام کر لو، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لو۔ رپورٹس کے مطابق وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی پولنگ اٹھایا گیا، نہ کوئی بدماشی کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس اہم پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پارٹی کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری شاہجہاں کاکڑ صاحب، صوبائی جنرل سیکریٹری محمد خان صاحب، اور ہمارے مرکزی نائب صدر ملک عثمان صاحب، مرکزی جوائنٹ سیکریٹری رشید خان ناصر صاحب، ہمارے صوبائی الیکشن کمیٹی کے چیئرمین وحید عابد صاحب، ہمارے کوئٹہ کے صدر ثناء اللہ صاحب، اور ہمارے سینیٹر داؤد خان صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پارٹی کے مشران، ورکرز اور پریس کلب میں موجود الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں، صحافی حضرات، آپ سب کی اجازت سے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کو 21 اپریل PB50 میں جو الیکشن ہوا تھا اس کے حوالے سے تفصیلات بتا دوں۔ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ ہمارا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، اور ہمارے جو نظریات کے مطابق فکر باچا خان سے جو ہم تعلق رکھتے ہیں، ہماری 100 سالہ بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ ہماری ایک تاریخ ہے، اور ہماری تاریخ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے برصغیر سے لے کے آج تک یہ ملک جب بنا، ہماری پارٹی اور ہمارا مشران اور ہماری قیادت کی کوشش یہی تھی کہ ہم پرامن جہد کے ذریعے اس ملک کو پرامن ماحول دے سکیں، اور باچا خان کے فلسفے عدم تشدد کے ذریعے اس ملک کو نفرتوں، ذی خیلی، تشدد، تعصب سے پاک سیاست کا ایک محور بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 75 سال سے زیادہ سے ملک بنا ہوا تھا۔ اگر آپ کو قربانیوں کا ایک پورا تاریخ اٹھا لے تو عوامی نیشنل پارٹی کی جو تاریخ ہے شہیدوں سے بھرا ہوا ہے، قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں جیلیں، کوڑے، جلاوطنیاں، ایک بہت بڑی ایک تفصیلی تاریخ موجود ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی بنیاد پہ دیکھتے ہوئے ہم نے جو الیکشن کیا ہے، ہم نے جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں اس ملک میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں آگے جانے کی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو۔ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مختلف حربوں کے ذریعے عوامی نیشنل پارٹی کو نظریات، سیاست اور پارلیمنٹ سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے 8 فروری میں ہم نے الیکشن جیتا، یہ صحیح ہے۔ ایز اے ہول پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے اور اس پارلیمانی الیکشن کو اگر آپ دیکھ لیں تو عوامی نیشنل پارٹی کو دور رکھا گیا۔ اس بنیاد پہ پھر بھی
ہم نے ایک جمہوری عمل کو دیکھتے ہوئے جمہوریت کی وہ جو خوبصورتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش جو لوگ کر رہے تھے، ہم نے اس کو بحال کرنے کی پھر بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم الیکشن سے بائیکاٹ کریں اور ایک جمہوری عمل کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ ہمیں باچا خان، ہمارے رہبر طریق خان عبدالولی خان، ہمارا قائد اسفندیار خان، احمد خان، اس کی قیادت میں جو ہم نے سیاست کی تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ ہم نے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کا سودا کیا یا اپنے پشتون قوم کا سودا کیا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے 8 فروری کو الیکشن کا پورے ملک میں اعلان ہوا۔ اس 8 فروری کو ہمارے بلوچستان میں بھی ہم نے الیکشن میں حصہ ہوا۔ اس الیکشن کے ذریعے ہمارے بہت سے حلقوں میں ہمارے ساتھ ظلم بھی ہوا، ہمیں روکا گیا، ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو، چمن کو دے کے، اظہر خان کو دے کے روکنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پھر بھی ہم قلعہ عبداللہ کی بات کرتے ہیں۔ قلعہ عبداللہ میں ہم نے بھی الیکشن میں حصہ لیا اور اس الیکشن کو ہم نے اکثریت کے ساتھ جیتا، اور جیتنے کے بعد مخالف پارٹیوں نے مل کے، جس میں جمعیت اور پشتونخوا نے جا کے الیکشن کمیشن میں درخواست دی، جس طریقے سے بھی ہو، جو بھی طریقہ تھا صحیح تھا غلط تھا، لیکن ایک نتیجہ اور ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے کے مطابق 6 پولنگ میں الیکشن ہونا تھا۔ ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی اور ہمارا اپیل منظور ہوا، اور ہم نے کہا کہ اس دھاندلی جو ہوئی ہے، اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو ہم نے ایک پوری لسٹ رکھی اس کے سامنے اور اس دھاندلی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جو مخالفین نے کی تھی۔ اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ نے پورے حلقے میں الیکشن کا اعلان کیا، اور 21 تاریخ کو اس کو تاریخ دیا، اور 21 تاریخ کو یہ الیکشن ہونا تھا۔ اور 21 تاریخ کو الیکشن جب آیا، ہم نے جو ہماری عدالت ہے سپریم کورٹ، معزز عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، ہم نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس فیصلے کو 21 تاریخ میں اپنے الیکشن میں حصہ لیا۔ 21 تاریخ کو جب الیکشن ہوا، ایک پرامن الیکشن ہوا، اور اس الیکشن کے نتیجے میں ہم نے ایک بھاری اکثریت سے اس الیکشن کو جیتا۔ حالانکہ اس الیکشن میں جو 21 تاریخ کو ہوا تھا، اس میں سب سے بڑی پارٹیاں جو فرسٹ میں تھا، سیکنڈ پہ پشتون جمعیت تھی، سیکنڈ پہ پشتونخوا تھی، تھرڈ پہ پی ٹی آئی تھی، تینوں پارٹیوں نے مل کے ہمارے خلاف لڑا، اور پھر بھی ہم نے ایک بھاری اکثریت سے 15,000 لیڈ سے ہم نے یہ الیکشن جیتا، اور انہوں نے ہم پہ الزامات لگائے۔ میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بتا دے کہ اس ہیڈ کوارٹر میں، اس ضلع میں 3 الیکشن ہوئے ہیں، یہ جو نیا ضلع بنا ہے، جو نیا ہیڈ کوارٹر ہے، کوئی یہ ثابت کر لے کہ کسی کی انگلی بھی زخمی ہوئی ہے۔ الزامات لگانا تو بہت آسان کام ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرامن الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مخالفین نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ہیڈ کوارٹر کو قبضے میں لینے کی کوشش کی گئی۔ پورے کاروانوں کے ساتھ آئے، لیکن میں یہ داد دیتا ہوں انتظامیہ کو، جو وہاں پہ سیکیورٹی تھی، بہترین طریقے سے انہوں نے ہیڈ کوارٹر کو سنبھالا، اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں ہوا۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن کا رزلٹ شروع ہوا، آنا شروع ہوا 5 بجے کے بعد، تو 5 بجے کے بعد تو جلدی رزلٹ نہیں آ سکتا ہے، 7 بجے شروع ہوا، 8 بجے جب شروع ہوا
تو مکمل سیکیورٹی تھی ڈی آر او آفس اور آر او آفس میں. ہم نے بھی کوشش کی, ہر ایک اپنے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں خود آپ کو کون سے اس قسم سے یقین آتا ہے لوگوں کو کہ میں ڈی آر او آفس آخر تک نہیں گیا ہوں. ہمارے 2 نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں ہمارا مرکزی نائب صدر ملک عثمان تھے اور ہمارے سینیٹر داؤد خان. یہ اندر آر او ڈی آر او جتنا انتظامیہ تھا اس کے سامنے 2 بیٹھے ہوئے, اور پشتونخوا ملی اور پارٹی کے 2 ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے, جس میں اکبر ان کا جو ڈپٹی ناظم ہے, حالانکہ عہدیدار چاہے وہ ایم پی ہو, سینیٹر ہو, چاہے ناظم ہو, وہ الیکشن میں حصہ نہیں رہ سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی ایکٹ ہے, قانون ہے. پھر بھی بیٹھا ہوا تھا, ہم نے کچھ نہیں کہا. اور ایک علاؤالدین کلکوال, یہ ان کے 2 نمائندے بیٹھے ہوتے اور 2 نمائندے, جو بھی تیلی آتی تھی, جو بھی رزلٹ آتا تھا, وہ اس کے سامنے کھول کے ان کو بتا کے پھر مرتب کر کے آگے کمپیوٹر میں ڈالا جاتا تھا. تو جب آپ کے بھی 2 ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھی 2 ممبرز اور ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر کس طرح دھاندلی ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے. صرف بات یہ ہے کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اپنے ہار کو. میں کہتا ہوں برداشت کرنے کا مادہ اپنے آپ میں پیدا کریں. آپ نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے 1990 سے لے کر 2002 تک, حملے بھی آپ نے ہمارے پولنگ پہ کیے, قتل و غارت بھی کیا آپ نے. پشتونخوا ملیہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اور کاکا جی مرحوم میرے چاچا تھے, میرے انکل تھے, پارٹی کے صوبائی صدر تھے, جیتتے تھے. 1990 کے الیکشن کو اگر آپ اٹھائیں 60 ووٹ سے کہار ودان جیتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں وہ 60 ووٹ کیسے ہمارے ووٹ کو پاڑ کر کے پھینکتے تھے, اور ایک غنڈہ گردی کے تحت اور ایک بدماشی کے تحت پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے کے الیکشن کا نتیجہ تبدیل کر کے اعلان کرتے تھے. یہ پورے قلعہ عبداللہ کے عوام کو تو نہیں, میں تو کہتا ہوں یوب تک سب کو پتہ ہے. پورے پشتون ہماری جو قبائل ہیں, جو پورے ڈسٹرکٹس ہیں, ضلع ہیں, آپ ہر ایک ورکر جو اس وقت اگر ہو, ایک تو نوجوان ہے جو نہیں ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان کا کام یہی تھا. جب 2008 سے ہم اس ضلع میں عوام نے ہم پہ اعتماد کیا, عوامی نیشنل پارٹی میں فکر باچا خان کو آگے آنے کی کوشش کی, تو ان لوگوں نے ہمارے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے, مختلف قسم کے چال چلن اور تعصب کی بنیاد پہ آگے چلنے کی کوشش کی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, یہ 5واں الیکشن تھا میرا, 8, 2013, 2018, 2024 اور یہ پھر 2024 کا ری پولنگ. 5 الیکشن ہم نے جیتے. اس دفعہ انہوں نے تو یہ یہاں تک ہمیں دھمکیاں بھی دی. ان کا صوبائی صدر کہار ودان, آپ ویڈیو دیکھ لیں, کہ بندوق کے زور پہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے مشران نے بھی پیغام ہمیں بھجوایا کہ یہ ہمارا ضلع ہے, ہم کسی صورت میں ادھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ الیکشن جیتیں گے, جیتنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک پشتون وطن ہے, ہم یہاں پہ سارے عزیز و اقارب رہتے ہیں, چاہے کوئی بھی قبیلہ ہو. میں نے پہلے بھی کہا قوم ہمارا ایک ہی ہے اور وہ پشتون ہے. اور چھوٹے چھوٹے قبیلے, چاہے ہم کاکڑ ہے, اچکزئی ہے, ترین ہے, سید ہے, جو قلعہ عبداللہ میں آباد ہیں, کوئی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں. ہم نے ہمیشہ اتفاق کے ذریعے, امن کے ذریعے الیکشن میں حصہ لیا, اور اس کارکردگی کی بنیاد پہ ہم نے عوام سے ووٹ لینے کی کوشش کی, اور عوام نے ہمیں اعتماد دیا. اور میں اپنے عوام کا, اپنی پارٹی کا, ہر ورکر کا, اپنے قبائلی مشران کا, ان پارٹیوں کا جس میں مختلف پارٹیوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا, ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ انہیں عوامی نیشنل پارٹی کو جو
مینڈیٹ دیا اور یہ مینڈیٹ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ایک بات بتا دوں, الیکشن کمیشن کو اسی دن انہوں نے مختلف طریقے سے یہ ایک حربے جو استعمال کرتے ہیں کہ جی پولنگ اٹھایا گیا. کوئی رپورٹ ہے کہ پولنگ اٹھایا گیا؟ کوئی رپورٹس ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو زخمی کیا گیا؟ کوئی رپورٹس ہیں کہ کوئی کسی کو قتل کر دیا گیا؟ کوئی نہیں ہے. پورے قلعہ عبداللہ میں پرامن الیکشن ہوا, کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر کس اس رپورٹس کے مطابق وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی پولنگ اٹھایا گیا, نہ کوئی بدماشی کی گئی. صرف ایک بات بتا دوں کہ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے یہ لوگ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, صحافی حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے یہ انٹرنیشنل ہائی وے پہ, ایک نیشنل ہائی وے ہوتا ہے, ایک لوکل ہائی وے ہوتا ہے, ایک انٹرنیشنل ہائی وے ہوتا ہے. یہ جو ہمارا انٹرنیشنل ہائی وے جو ہے, جو کوئٹہ سے شروع ہوتا ہے, یارو اور سیدامید اور مین جنگل پیرزی سے ہوتا ہے چمن, چمن سے افغانستان, افغانستان سے ترکمنستان, اور یہ پورا سینٹرل ایشیا تک ایک لنکس بنتی ہے. یہ مین ایک انچ بھی اس سے باہر نہیں ہے, اور یہ ایک سرکاری زمین ہے. وہاں پہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ رہنے سہنے کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ ایک کالج ہم نے بنایا, BRC کالج, جو 50 ایکڑ پہ بن رہا ہے. وہاں پہ ہاسپٹل بن رہا ہے جو 30 ایکڑ پہ ہے. وہاں پہ گرلز کالج بن رہی ہے جو 25 ایکڑ پہ ہے. وہاں پہ ایگریکلچر کی ایک پوری بڑی مارکیٹ بن رہی ہے جو 20 ایکڑ پہ ہے. کوئی بتا دے یہ 300 ایکڑ کہاں سے لائیں گے؟ صرف یہ لوگ مخالف چاہتے ہیں کہ یہ ہیڈ کوارٹر میں اپنے گھر میں بنا لوں. یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ پورے قلعہ عبداللہ کا گھر ہے جہاں بن رہا ہے. یہ مین ہائی وے پہ ہے, اور یہ فیصلہ کیبنٹ نے کیا, یہ ہائی کورٹ نے کیا, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. اگر کسی کو مسئلہ ہے تو بتائے کہ اس ہیڈ کوارٹر میں کس کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے. 3 الیکشن میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو بتا دے. ہم لوگ کہیں گے کہ یہ میں نے نہیں لایا. یہ 1997 میں اس وقت کا منسٹر بسم اللہ خان کی اس وقت میں یہ جو ہے یہ زمین ہیڈ کوارٹر کے لیے اٹوا کی بہترین جگہ ہے. اب یہ میں اپیل کرتا ہوں کیا کہ سب مل کے اس ہیڈ کوارٹر کو آباد کریں. کوئی غنڈہ گردی ہم نہیں چھوڑتے ہیں. ہم غنڈوں کے خلاف ہیں, ہم قبضہ گر کے خلاف ہیں, ہم منشیات کے خلاف ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا اگر آپ منشور دیکھ لیں تو ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں. ہم نے کسی ایسے بندے کو سپورٹ نہیں کیا جو ہوگا. لیکن اگر آپ لوگ کرتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو بھی وہ اجازت نہیں دیں گے. کسی کو بھی ہم قلعہ عبداللہ میں اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خدا نخواستہ اس عوام کو تکلیف میں ڈالیں, یہاں پہ امن امان کا مسئلہ خراب کریں, یہاں پہ مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے درمیان دشمنی اور بدی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو شروع کرنے کی کوشش کریں. بالکل دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات, ایک بات میں آپ صحافی حضرات اور ہمارے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا یہ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں, میں خدا را آپ لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم صحافت جو ہے وہ ایک آزاد صحافت ہونی چاہیے, آزاد میڈیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کو سپورٹ دیتے ہیں, سپورٹ دے دے کہ کل کو اس میں آپ شرمندہ نہ ہو. اس رات اس دن کو ہمیں 9 بجے رزلٹ مل رہا ہے, اس وقت تک نہ مجھے پتا ہے نہ مخالف پارٹی کو پتا ہے. آپ کے جیو ٹی وی نے, آپ کے سما ٹی وی نے, آپ کے ہم ٹی وی نے کہتے ہیں 61,000 ووٹ اب موجود ہے. 61,000 ووٹ پشتونخوا میپ کے اور 13,000 ANP کے. تو ان سے پوچھو 61,000 تو لیے ہی نہیں ہے, وہ تو 57 پہ ہے. اور جب ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے, میں وہاں ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو اس طرح نہ کریں کہ کسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو اور اس کو ناجائز سپورٹ کر رہے ہو. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے خلاف جائیں, اور میں جاؤں گا بھی. اور اس طرح صحافی حضرات کو ہماری پارٹی کبھی اجازت نہیں دے گی جو غلط طریقے سے اور ناجائز طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا سیاسی حق بھی ہے, ہمارا عدالتی حق بھی ہے, ہمارا اخلاقی حق بھی ہے, ہمارا قومی حق بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ناجائز طریقے سے, غلط طریقے سے وہ کریں.
آخری بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کے تمام مشران اور ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غلط پروپیگنڈے پہ آپ نے نہیں جانا ہے۔ یہ لوگ بہت چالاک ہیں، انہوں نے بہت الیکشن بہت چالاکی سے بہت جیلی طریقے سے جیتنے کی کوشش کی اور جیتنے کی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو غلط طریقے سے اور غلط افواہوں سے ان کا جو ہے وہ مائنڈ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے فارم 45۔ فارم 45 کاغذ ہے، آپ بھی بنا سکتے ہو، میں بھی بنا سکتا ہوں، کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن اصل فارم 45 وہی ہے جو پریزائڈنگ افسر ایجنٹوں کے سامنے لا کے آرو کے پاس جمع کرتے ہیں، وہی ہوتا ہے، اور کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ابھی انہوں نے کیا چال بنایا ہوا ہے، اپنا جیلی فارم 45 بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے 81 پولنگز ہم نے جیتے ہیں، 45 کے قریب انہوں نے جیتے ہیں۔ ابھی ہمارے پولنگ روم پہ جیلی 45 فارم بھر کے اس پہ دستخط کر کے آپ کو بتاتا ہے جی یہ جنگل پیرالیزی کا رزلٹ ہے، یہ دیسورا کا رزلٹ ہے، یہ فلانا کا رزلٹ ہے۔ اس پہ کبھی مت جانا، عدالتیں موجود ہے اور عدالت سے ہماری یہ استدعا ہے۔ الیکشن کمیشن سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کیس اگر آ جائے تو برائے مہربانی آر او اور ڈی آر او کو پوچھا جائے، ان سے پوچھے کہ کون سا اصل 45 فارم ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ یا الیکشن کمیشن سے ہماری اپیل ہے، ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بنیاد پہ وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ جیلی فارم 45 پہ کبھی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، توبہ چکزئی میں جو 24 سے 25-30 پولنگ سٹیشن ہے، یہ توبہ چکزئی جو ہیں، اچکزئی اقوام وہاں پہ آباد ہے۔ میں پیرالیزئی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے 7,000 سے 10,000 ایکڑ زمین وہاں پہ موجود ہے۔ یہ صرف ایک پارٹی کا توبہ چکزئی نہیں ہے، یہ پورے قوم کا توبہ ہے، اس میں ہر قوم آباد ہے، قبیلے قوم نہیں، قبیلے چھوٹے جو ہمارے چکزئی کے، اشیزئی وہاں پہ ہے، ادوزئی وہاں پہ، ملیزئی وہاں پہ، باجیزئی وہاں پہ، پیرالیزئی وہاں پہ، غبیزئی وہاں پہ، حمیدزئی وہاں پہ۔ پھر آپ کس طرح دعویٰ کرتے ہو؟ یہ ہم سب کا ہے، وہاں کے عوام نے ہم پہ اعتماد کیا، پورے قلعہ عبداللہ نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں ووٹ ڈالا۔ اگر آپ یہ کیس کرتے ہو تو آپ کا راستہ کھلا ہوا ہے، کر لیں۔ ہم نے 5 الیکشن کیے، ہم 6 الیکشن بھی کر سکتے ہیں، ہم 7واں الیکشن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے، اور کبھی یہ کوئی نہ سوچے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو میدان خالی کر کے یہاں سے چلا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں موت کے لیے، اور موت ہمارا برحق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے قوم کے لیے، اپنے پشتون قوم کے لیے ہم قربانی دے دیں اور اس علاقے کے لیے، تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اور یہ میں بتا دوں، جمعیت علماء اسلام نے، ہمارے محترم میرے دوست بھی ہے وہ جو وہاں کے امیدوار ہیں، اچھا ہے، ہم پھر بھی ان سے سب سے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے۔ بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ کے بعد وہ سب مل کے پشتونخوا کو سپورٹ کیا، اور ان کا یہ آپس میں ان کی جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار زمرد خان کو ہرانا ہے۔ لیکن اللہ کی فضل سے اللہ کے جو فیصلے ہیں اور عوام کا جو فیصلہ ہوتا ہے، عوام کی طاقت ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں رد کر سکتا ہے اور نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تینوں سے جیتے ہیں یہ الیکشن، یہ سب مل کے، تینوں پارٹیاں مل گئی، جمعیت، پشتونخوا اور پی ٹی آئی۔ میں اب یہ وہ 3 پارٹیاں تھیں، ابھی تھوڑا آرام کر لیں، میں ان کو مشورہ دوں گا، 5 سال آرام کر لو، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لو، ہمارے پاس آ کے ہمیں سپورٹ کر لو، کم قلعہ عبداللہ کو پر امن بنا سکیں، دشمنیوں کو ختم کر لیں۔ یہ جو نفرت زی اور خیلی کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے سیاست شروع کرنے کی کوشش کی، اس کو ختم کر لیں گے۔ میں ابھی بھی حاضر ہوں،
پشتونخوا کے لیے بھی، جمعیت کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ تھی، پشتونخوا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ہمارے ساتھ تھی، جمعیت نظراتی ہمارے ساتھ تھی، مظلوم اویسی ہمارے ساتھ تھی، بہت سی پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں. ہم آ کے بیٹھ جائیں، سوچ لیں کہ اس قلعہ عبداللہ کو کس طرح ہم بنا سکتے ہیں. بھائی اگر یہ ہیڈ کوارٹر میں مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر دیں گے، اگر تحصیل میں مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر دیں گے. اپیل کرتا ہوں پارٹیوں سے بھی اور خاص کر قلعہ عبداللہ کے عوام سے کہ آ کے مل بیٹھ کے یہ نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ایک پرامن اور ایک پشتون ولی کی بنیاد پہ، فکر باچا خان کی بنیاد پہ اس قلعہ عبداللہ کا امن کا گہوارہ بنا لیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا صرف. اور ہمارے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 8 فروری کے الیکشن میں ہمارے ایک نوجوان ورکر جو ہمارے ساتھی تھے ہم سے جدا ہو گئے، شہید ہو گئے. ظہور شہید کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ظلم، ہمیشہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہتا ہے. ہمیں باندھ بھی لیتے ہیں، ہمیں شہید بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں. یہ ہے عدم تشدد کا فلسفہ اور فخر افغان باچا خان کا راستہ. اپیل کرتا ہوں کہ سب اسی پہ جائیں اور مل بیٹھ کے صرف قلعہ عبداللہ کو نہیں بلکہ اس پشتون بیلٹ کو، اس بلوچستان کو، اس ملک پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. تو پورے پاکستان سے اپیل کروں گا. میں ایک چھوٹا ورکر ہوں پارٹی کا، وہ تو ہمارے مشران ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کو بنانے کا واحد راستہ جو ہے وہ عدم تشدد کا راستہ ہے. آپ سب کا شکریہ، بڑی مہربانی. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ حکومت کا حصہ، دیکھو ہمارے اپنے ادارے موجود ہیں. ہمارے کل الیکشن ہونے والے ہیں، صوبائی الیکشن، صوبائی کیبنٹ بنے گی. ہماری پارلیمانی بورڈ ہوتے ہیں، ہماری مرکزی قیادت ہوتی ہے، مرکزی کمیٹی ہوتی ہے، مرکزی کیبنٹ ہوتا ہے. ہم صوبے کے لیول پہ جب فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے صوبائی کیبنٹ اور صوبائی پارلیمانی بورڈ بیٹھتی ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں. اور جب مرکز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان سے مشاورت کرتے ہیں. ابھی جب ہماری نئی تنظیم بنے گی، جو ہمارا مرکز کا فیصلہ ہوگا، جو ہمارے صوبے کا فیصلہ ہوگا، ان کی مشاورت سے اگر وہ کہتے ہیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ، اگر وہ کہتے ہیں اپوزیشن تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اگر انہوں نے کہا آزاد بینچز پہ بیٹھے تو ہم آزاد بینچز پہ بیٹھیں گے. ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اپنے مشران کا احترام کرتے ہیں. وہ ہمیں جو حکم دیتے ہیں ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. اور دوسری بات جو منشیات کی ہے، منشیات دیکھو، منشیات ایک ایسی چیز ہے، منشیات کوئی اوپن کاروبار نہیں ہے. یہ خفیہ کاروبار ہوتے ہیں اور تباہی کا کاروبار ہوتا ہے. آپ امریکہ جائیں گے ادھر بھی آپ کو منشیات کے اڈے ملیں گے، چپکے سے وہ کرتے ہیں. یا کوئٹہ میں نہیں ہے. کب میں نے کہا کہ قلعہ عبداللہ میں ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے، ہم نے ڈی سی کو کہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. منشیات کو کبھی ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم منشیات کے عادی نہیں ہیں، ہم منشیات کے آڑوں پہ پھرتے ہیں. جدھر بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے میں نے انتظامیہ کو کہا ہے، جب میں ایک ممبر کے حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، چاہے حاصلے کا کاروبار ہوتا ہے چاہے وہ منشیات کا کاروبار ہوتا ہے. ہم نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف ایکشن لیا. یار میں آپ کو بتاؤں یہ 47 کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے 47 فارم کیسے بنتا ہے؟ یہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں. 45 فارم وہ ہوتا ہے جب پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ مرتب کرتا ہے پولنگ اسٹیشن پہ. یہ ہے مثلاً یہ فارم 45 ہے اور یہ RO صاحب بیٹھے ہوئے، میں پریزائڈنگ افسر ہوں، میں نے ان کے پاس لایا، اس کو دے دیا. اس نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ یہ پولنگ نمبر 57 کا 45 فارم کا، وہ 45 فارم وہ رزلٹ اسی پہ ہوتا ہے، اس پہ ایجنٹس کے دستخط ہوتے ہیں، اس پہ پریزائڈنگ وہ یہ اٹھا کے ادھر نوٹ کر دیتے ہیں. جب پورے 125 پولنگ پورے ہوتے ہیں تو یہی رزلٹ جو ہے اس کو مرتب کر کے اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھجوایا جاتا ہے. یہی رزلٹ، یہ چینج نہیں ہو سکتا ہے. کدھر سے 47 وہی ہوتا ہے کہ یہ 45 کا پورا ڈیٹیل اٹھا کے دونوں پارٹیوں کے 4 ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیٹھے ہوئے ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور داؤد خان بھی بیٹھے ہوئے. اس کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ رزلٹ 47 ہے. یہ جو ان کے کلکوال ہے یا ان کے جو اکبر صاحب تھے، ان کے سامنے یہ بنا کے پھر انہوں نے ای میل کر کے الیکشن کمیشن کو بتایا. یہ ہوتا ہے. اور 48 وہ ہوتا ہے، 49 فارم وہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دن کے بعد وہ نوٹس جاری کرتا ہے کہ جی آپ ایک ممبر بھجوا دیں، اور وہ جو کنسلڈیٹڈ جو آخری حتمی نتیجہ ہوتا ہے وہ اس میں جو سرکاری ہوتے ہیں
وہ سرکاری ووٹ جو ہوتے ہیں وہ لفافوں میں ہوتے ہیں، پھر وہ ایجنٹ بیٹھ کے اس کے سامنے وہ لفافے کھولتے ہیں، پھر وہ اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے جس میں سے 400 میں نے اٹھائے، 400 کچھ اور 350 مخالف پارٹی نے اٹھائے، پھر وہ جو 47 فارم کا رزلٹ تھا اس میں یہ ایڈ کر کے ایک دن یا 2 دن کے بعد پھر وہ 48 بنتا ہے، پھر وہ حتمی نتیجہ ہوتا ہے، وہ فائنل الیکشن کمیشن کے پاس بھجواتے ہیں۔ کوئی علیحدہ کوئی فارم بنتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی رزلٹ بن سکتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے صرف نام یہ 47 48 49 وہاں تک پہنچا جاتا ہے، یہ رزلٹ ہوتا ہے۔ دیکھو یہ تو ایک بہت بڑا وہ ہے، اس میں ہماری پارٹی کی، یہ میں اکیلا تو اس کے جواب نہیں دے سکتا ہوں، ہماری پارٹی نے ایک ڈرافٹ بنایا ہوا ہے، جو الیکشن میں کمی و بیشی ہوتی ہے وہ پورا ہمارا جو ہے وہ کیبنٹ بیٹھتی ہے، اس پہ سوچتی ہے، ہمارے ایک منشور کے مطابق جمہوریت اور جمہوری جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو ایڈ کر کے اس میں مختلف سے وہ ہمارے اعتراضات ہوں گے، لیکن وہ پارٹی جو ہے وہ پھر خود وہاں الیکشن کمیشن سے بات کرتی ہے، اس میں وہ ہے وہ سامنے پیش کر سکتے ہیں ہمارے۔ دیکھو یہ بہت سے کنٹریکٹر جو ہیں جس کو فنڈ ملا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، اس کے خلاف انکوائری بھی ہو رہی ہے، ہم نے ان کے نام جو ہے وہ دیے ہوئے، میں نے خود کوئی 8 سے 10 کنٹریکٹر جنہوں نے ناقص کارکردگی کی بنیاد پہ وہ بلڈنگز بنائے ہیں، فنڈز ان کو ملے ہیں، لیکن وہ اپنی کمائی کے لیے تباہی کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف رہے اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو لے کے کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ یہ بالکل ایسے کام ہوئے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ہوئے ہیں اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے، چاہے وہ قلعہ عبداللہ کے ہائی اسکول ہو، چاہے وہ گلستان کا ہائی اسکول ہو، کوئی بھی کالج ہو، ہاسپٹلز ہو، تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ۔ دیکھو میں آپ کو چیز بتاؤں، یہ جو ہم اور آپ الیکشن لڑتے ہیں تو فیصلہ تو میرا اور آپ کے درمیان ہوگا، یہ پس پردہ قوت پھر کدھر سے آ سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں نے جیتا ہے، اور ہمیشہ یہی ایک روایت بنی ہوئی ہے یہاں پہ، جو بھی ہارتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا حلقہ بتاؤ، کتنے ہزاروں، مطلب صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو آپ ملا کے تو ہزاروں حلقے بنتے ہیں، کسی نے آج تک تسلیم کیا ہے کہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے؟ جو بھی ہارتے ہیں وہی الزامات لگاتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ان کا تو شیوا یہی ہے، ان کا تو کاروبار یہی ہے کہ جو وہ مختلف طریقوں سے مختلف جیلی چیزیں عوام کے سامنے لا کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس قلعہ عبداللہ میں اگر صحیح الیکشن کروانا ہو تو میری پارٹی، میں خود یا ہمارے مشران بیٹھے ہوئے، میں حقیقت میں کہتا ہوں، میں نے کہا مسجد میں آ کے جائیں، ہمارا قرآن شریف جو ہمارا ایک عظیم کتاب ہے جس پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہ جی کوئی جیلی ووٹ نہیں ہوگا تو ہم تیار ہیں۔ اگر کوئی، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کا مخالف ٹپے لگا رہے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ایک ووٹ استعمال کرو گے یا اس کا جواب کرو؟ اگر آپ کے پاس جواب ہو، ایک تو اپنا بے بس ہو، آپ کے پاس قوت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے جو ہے تربل گلبی کا ملک ہے اور ہمارا وطن ہے، اس میں